اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، رہیے آپ، اسکن سکونت اختیار کیجئے، رہائش رکھیے، انتا آپ، وزوجوکا اور آپ کی زوجہ، الجنت جنت میں۔ یہ بات کب پیش آئی؟ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ راندہ درگاہ ہوا، اسے جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے ان کی بیوی کا، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کے رہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تو تفصیل سے اللہ پاک نے فرما دیا۔ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کب پیدا ہوئیں، کیسے پیدا ہوئیں، ان کا ذکر ہمیں تفصیلات کے ساتھ نہیں ملتا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ قرآن فرماتا ہے، ایک جان سے پیدا فرمایا یعنی آدم علیہ السلام، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بنایا گیا تاکہ وہ اس سے سکون پائیں، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون پائیں۔ اب کیسے پیدا ہوئیں، اس کے بارے میں دو روایات ہمیں احادیث پاک کے اندر ملتی ہیں۔ ایک تو بخاری شریف کی وہ حدیث پاک ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کہا ان سے اچھا رویہ، اچھا سلوک اختیار کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی جو ہوتی ہے وہ اوپر والی پسلیاں ہوتی ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ جو چیز قدرتاً اس میں ٹیڑھ رکھا گیا ہے، جیسے پسلی کی ہڈی میں رکھا گیا ہے، آپ چاہو گے اس کو بالکل فلیٹ میں سیدھا کر لوں تو آپ اس کو توڑ بیٹھو گے۔ اب اصلاً یہ جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے مشابہت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر، فطری طور پر جو آپس میں میاں بیوی کے درمیان خاندانوں کے اختلاف، ماحول کے اختلاف کی وجہ سے طبعی جو نقطہ نظر کے اندر ایک اختلاف رائے ہوتا ہے وہ قائم رہنا ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا تم اس کے ساتھ گزارا کرو، اس ٹیڑھ پن کے ساتھ گزارا کرو۔ تو یہاں پر اشارہ مل گیا ہمیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کیا گیا، بس اس طرح اشارہ یہاں سے مل رہا ہے۔ ایک اور روایت ہے، وہ درجے میں تو بخاری کی روایت کے برابر نہیں ہے، لیکن بہرحال کتب احادیث کے اندر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت بھیجا گیا، اب جنت بہت بڑی نعمتیں، بڑی اعلیٰ شان، مگر تنہا آدمی کتنا عرصہ انجوائے کر سکتا ہے؟ اکیلے پن کا احساس ہوا، تنہائی کا احساس ہوا، وحشت ہونے لگی اپنے آپ سے کہ یہ اکیلا میں یہاں پر بیٹھا پھر رہا ہوں میں۔ تب وہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، تو جب جاگے تو حضرت حوا علیہ السلام ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بس اتنا حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہمیں نہیں معلوم، تفصیلات نہیں دی گئی ہیں کہ ان کی تخلیق کا طریقہ کار کیا تھا، بس اتنا معلوم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے پیدا کی گئی، اور وہ حالت نیند میں تھے، جب وہ جاگے تو حضرت حوا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ملائکہ نے ان سے پوچھا کہ اے آدم یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں۔
تو پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ہوا۔ اب اللہ نے چیزوں کے ناموں کا علم تو ان کو عطا فرمایا ہوا تھا، انہوں نے ان کو نام دے دیا کہ یہ ہوا ہیں۔ پوچھا ہوا کیوں نام رکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ حی سے پیدا کی گئی ہیں۔ حی کہتے ہیں زندہ کو، حی زندہ جیتے جاگتے انسان سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس لیے ان کا نام میں نے ہوا رکھا ہے۔ اب انہوں نے روایات میں ملتا ہے ان کی قربت اختیار کرنی چاہیے، ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حکم آ گیا کہ اے آدم نہیں، آپ نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ آپ ان سے نکاح نہ کریں اور مہر نہ دیں ان کا۔ انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ میں حق کے مہر میں ان کو کیا دوں؟ اس پہ رب کائنات نے کہا کہ آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، وہ حق کے مہر ہوگا آپ کے نکاح کا، اور آپ کا رشتہ نکاح میں قربت آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، اور یہ ان کا نکاح کا حق کے مہر تھا جو ادا ہوا، اور پھر آپ اپنی اہلیہ کے قریب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا، آپ دونوں اس جنت سے کھاؤ، رغدن جتنا چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، حیث شئتما جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر یہ والا جو درخت ہے نا، اشارہ کیا ہاذا عربی زبان میں یہ کو کہتے ہیں، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر آپ لوگ اس کے قریب گئے یعنی اس کا پھل کھایا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب پوری جنت کو انعام دے دیا گیا استعمال کرنے کا، گھومنے پھرنے کا، کھانے پینے کا، جہاں مرضی جائیں کھائیں پئیں، مگر ایک درخت سے منع کر دیا۔ اب یہ آزمائش اور امتحان ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا، دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ درخت کے پاس گئے، انہوں نے پھل کھایا، تو کیا معاذ اللہ اس آیت کی روشنی میں وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ اب یہ سوال ہے قابل غور، چونکہ قرآن مجید کو بظاہر پڑھیں گے آپ اس ایک مقام پر۔ ہمارے ہاں جو علماء عام لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ قرآن مجید کو نہ پڑھیں، یا کوئی آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہم جب ایک مقام پڑھتے ہیں اور دوسرا مقام ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا تو ہم ایک غلط معنی اخذ کر لیں گے۔ آپ اسی آیت پہ اگر رہیں اور دوسری آیتیں آپ کے ذہن میں نہ ہوں اس موضوع پر، تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اللہ نے کہا تھا درختوں کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالم ہو جاؤ گے، چونکہ وہ تو چلے گئے تھے لہذا وہ ظالم ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کو ظالم کہیں گے؟ یہ وہ ظلم اور زیادتی ہے جو قرآن مجید کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے سے اور ادھورا سمجھنے سے، اور اس کو ایز اے ٹوٹل پورا قرآن جب نظر میں ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں جگہ پہ اللہ نے اس کی یہ وضاحت کی ہے، فلاں جگہ پہ اللہ نے اس کی یہ وضاحت کی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی وضاحت کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھیے، کوئی کام گناہ تب بنتا ہے جب وہ گناہ کرنے کے ارادے سے کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے کیا جائے، کرائم جرم تب بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، فَنَسِيَ آدَمُ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ حضرت آدم خود نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ آدم علیہ السلام کا پیدا کرنے والا خدا فرما رہا ہے، فَنَسِيَ آدم، آدم بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کے دل میں ہم نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں پایا تھا۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل میں ہم نے گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں پایا تھا۔ خالق کائنات ان کی صفائی دے رہا ہے کہ ان کے دل میں گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بھول چوک ہو گئی تھی، انہوں نے کھا لیا، لہذا گناہ تب بنتا، وہ ظالم تب بنتے جب وہ جان بوجھ کے کھاتے، اللہ کی نافرمانی کے ارادے سے کھاتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لہذا دوسری آیت نے وضاحت کر دی، دوسرے مقامات نے وضاحت کر دی کہ یہ جو ان کا جو عمل تھا یہ خدا کی بارگاہ میں گناہ نہیں تھا۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا اس بات سے، اور بھٹکا کیسے دیا؟ اب یہ بھی اور مقامات پر وضاحت ہے کہ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے کہ اللہ پاک نے جو منع کیا ہے
یہ کوئی خدا نے حرام نہیں کیا، ویسے اللہ کو پسند نہیں تھا، کھا لو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا حرام نہیں ہے مکروہ ہے، ہم بھی تقسیمیں کرتے ہیں اور تقسیمیں غلط نہیں ہیں، مگر اس نے غلط کیا، دھوکہ دیا شیطان نے کہ جی حرام قطعی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ویسے اللہ نے کہا کہ تم نہ کھاؤ۔ یہ وہ بوٹا ہے جس کو کوئی کھا لے تو پھر اس کو موت نہیں آتی۔ اب بندے کے دل میں تو ویسے زندگی سے پیار ہے، تو اس نے وسوسہ یہ ڈالا یہ والا پھل وہ ہے، اس کو جو بندہ کھا لیتا ہے اس کی سدا بادشاہی قائم رہتی ہے، ملک لا یبلا، ایسا اس کی بادشاہت ملتی ہے، زوال نہیں آتا اس پر، اور بندے کو ہمیشگی مل جاتی ہے، بقا مل جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، فنا نہیں آتی اس کے اوپر۔ اور میں تو قسم کھاتا ہوں، اللہ پاک کی قسم ہے مجھے، میں کوئی تمہارا خیر خواہ بندہ ہوں، میں کوئی تمہارا دشمن تھوڑی ہوں، حالانکہ ابھی تو دشمنی میں وہ شیطان بن کے آیا ہوا تھا۔ یہی وہ بات تھی جو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ یہ وہ کریکٹر ہے جو میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ اپنی سادگی میں اپنی جو ایک بندہ جو ایماندار ہے، ایک بندہ جو خالص اور کھرا اور سچا ہے، وہ لوگوں کو خامخواہ جھوٹا نہیں سمجھتا، اپنی سچائی کی بنا پر ہر بندے کو سچا سمجھتا ہے وہ۔ تو اس کی قسمیں، اس کی جھوٹی باتیں اور اس کی تعویلوں میں آ کر آپ نے اس درخت کے قریب چلے گئے اور کھا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکلوا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس جنت سے جہاں وہ تھے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور عرض کروں گا، بعض لوگ ہمارے ہاں کچھ اس طرح تو کرتے ہیں کہ جی حضرت حوا کا سارا قصور تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کھا لو تو ایسا ہے تو ویسا ہے، بیوی نے شوہر کو اکسایا، شوہر کا قصور نہیں تھا۔ اور پھر ایسی باتوں کو سن کر جو غیر مسلم مستشرقین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام کے اندر عورت کا مقام کوئی نہیں، سارے جرائم عورت کے اوپر رکھے گئے ہیں، حالانکہ قرآن میں یہاں جتنے لفظ آئے ہیں اللہ پاک نے ڈبل کا صیغہ بولا ہے، ڈبل کا، کہ ہم نے ان دونوں سے کہا کہ تم یہ کرو، کھاؤ پیو۔ شیطان نے ان دونوں کو فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ یہ لفظ دونوں کا قرآن میں آیا ہوا ہے، ایک کا نہیں کہا اللہ نے، دونوں کو بہکایا، ان دونوں کو نکلوایا جہاں پر وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اب اتر جاؤ زمین سے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب پھل کھایا تو فوری اثر یہ ہوا کہ جنت کا لباس اتر گیا، اور شرم کے مارے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگ گئے دونوں، لباس ہی اللہ پاک نے وہاں سے لے لیا۔ پھر بعد میں آتا ہے کہ اب اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے کہ بعد میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مدت دراز تک توبہ کرتے رہے اور وہ کلمات توبہ اللہ نے ان کو عطا فرمائے، تو پھر انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ یہاں کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب یہاں سے اتر جاؤ جنت سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین کے اندر ہم نے قرار گاہ بنائی ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک، یعنی جو موت کا، زندگی اور موت کا جو وقفہ ہے، یہ ٹائم ہم نے دنیا میں تمہارے لیے سامان رکھا ہوا ہے۔ اب تم وہاں سے آزمائش کا وہ مرحلہ گزار کر اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا کے آؤ گے تو جنت کے اندر جاؤ گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی